اگر عمر فاروق ہیں اور اگر عثمان غنی ہیں تو مطمئن کب ہوتے ہیں؟ اطمینان کب ہوتا ہے ان کو؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آ جاتی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ قال عمر اقضانا علی و اقرؤنا ابی، ہم میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کے اعتبار سے علی سب سے اوپر ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے اور قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے ابی سب سے اوپر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی عظمت کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ دونوں کر رہے ہیں. سارے مختلف لوگ ایک دوسرے کی عظمت کو مان رہے ہیں، اور اس تعلق اور نسبت کا اس درجے لحاظ اور خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء بھی یہ مال غنیمت وغیرہ آتا تو اس کی تقسیم کے لیے جو فارمولہ طے کیا ہوا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، حضور کا خاندان کتنا اہم تھا ان کی نظر میں، حضور کی نسبت کی وجہ سے کتنی عزت اور احترام تھا ان کی نظر میں، کہ جب یہ وظائف تقسیم ہوتے تو وظائف کی تقسیم میں فارمولہ یہ تھا کہ جس کی خدمات اسلام زیادہ ہیں اس کے لیے حصہ بھی زیادہ ہے. لہذا اصحاب بدر سب سے اوپر، اس کے بعد خندق والے، احد والے، خندق والے، صلح حدیبیہ والے، فتح مکہ سے پہلے پہلے کون مسلمان ہوئے، اس کے بعد کون حضور پر ایمان لائے. تو مختلف درجے متعین کیے اور پھر ان کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ درجہ بندی فرمائی قبائل کی اور خاندانوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کو سب سے اوپر رکھا، سب سے اوپر رکھا. اس نسبت کو اہمیت دی کہ حضور کا خاندان ہے. اور آپ دیکھیے کہ امام حسن اور امام حسین تو چھوٹے بچے تھے، حضور کے وصال کے وقت بھی ان کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی. لہذا وہ تو کسی غزوے میں شریک ہی نہیں ہوئے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا، حضور کے خاندان کا، امام حسن اور حسین کا نام اصحاب بدر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ اور محبت کیا ہوگی. اصحاب بدر کوئی معمولی لوگ تھے کہ جن کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان کر دیا. ان کے ساتھ حسن و حسین کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کو ملے گا وظیفہ، وہی وظیفہ امام حسن اور امام حسین کو ملے گا. احترام کس درجے کا ہے کہ ایک موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو کوئی کپڑے تھے، چادریں تھیں، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو کوئی ایسی پسند نہ آئی جو امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں پیش کی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حکم دیا اور اسپیشل یمن سے چادریں منگوا کے جو دونوں شہزادوں کے شایان شان تھیں وہ جب چادریں آئیں اور پھر ان کی خدمت میں پیش کر کے پھر مطمئن ہوئے. اور اس درجے عقیدت، اس درجے محبت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے اپنے گھر کے اندر، خلیفہ ہیں، خلیفہ کی حیثیت سے ایک پروٹوکول ہو سکتا ہے، آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کر رہے ہیں. جو لوگ ملنے والے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ اٹھیں گے تو مل لیں گے. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے، اور وہ ظاہر ہے کہ عمر میں بڑے تھے امام حسن اور حسین سے. اور
یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ جب مال غنیمت حسنین کریمین کو بدر والوں کے برابر ملتا، یہ جب ایسا ہوا اور عبداللہ ابن عمر کو عام لوگوں کی طرح، تو انہوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ ابا جان مجھے بھی دیجئے، حسن اور حسین کے برابر دیجئے، میں تو احد میں شریک بھی ہوا تھا، خندق میں بھی شریک ہوا ہوں، اور پوری زندگی بھر حضور کے ساتھ غزوے لڑتا رہا، تمام مہمات میں شریک ہوا ہوں، تو یہ تو اس وقت بچے تھے، آپ نے حسن و حسین کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا کہ تم ان کے برابر کب ہو گئے؟ اے عبداللہ، تمہارا باپ ان کے باپ کے مقابلے میں کوئی عظمت اور فضیلت نہیں رکھتا، تمہارا باپ عمر ہے، حسن اور حسین کا باپ علی ہے، ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے فاطمہ الزہرا، ان کے نانا تیرے نانا سے افضل ہے، تو بلا وہ فضیلت اور مرتبہ کب تجھے حاصل ہے کہ تجھ پر اس طرح میں مال غنیمت تقسیم کروں جس طرح ان کے لیے ہے۔ تو میں بات بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ باہر انتظار میں تھے کہ اٹھیں گے تو ملوں گا، اور لوگ بھی ہوں گے۔ امام حسن تشریف لائے، دیکھا، پتہ چلا کہ آرام فرما رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہے، تو کسی سے کہا نہیں، دیکھا اور واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ملاقات کی، بتایا گیا کہ امام حسن بھی تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ آپ آرام فرما رہے تھے تو وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت دوڑے ان کے پیچھے، تلاش کیا، جب ان کو ڈھونڈ لیا تو کہا کہ آپ تشریف لائے تھے تو ملے بغیر واپس کیوں چلے گئے؟ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ عبداللہ آپ کا بیٹا بھی دروازے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اگر بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو میں بھی انتظار کر لوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسن، تم عبداللہ کی طرح نہیں ہو، آج جتنی عزتیں ہمیں نصیب ہیں وہ سب اسلام کی، تمہارے نانا حضور کی، یہ سب ان کی برکت سے نصیب ہو رہی ہے، لہذا تم ان کی طرح نہیں ہو۔ آئندہ جب بھی تم آؤ تو تمہیں یہ پورا حق ہے کہ تم، اگر میں آرام بھی کر رہا ہوں، اگر میں مصروف بھی ہوں، تو تب بھی تمہیں یہ حق حاصل ہے، دوسرے لوگوں کی طرح تم نے انتظار نہیں کرنا بلکہ میرے پاس آنا ہے۔ تو یہ اس درجے کی محبت اور عقیدت